ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہازی میڈیا پر آج کافی دنوں کے بعد ہم آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے مخاطب ہیں مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء ہند کے بارے میں آپ نے کافی کچھ سنا ہوگا، کافی خبریں پڑھی ہوں گی، تو آئیے خود مولانا کی زبانی ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر جمعیت علماء ہند نے تبلیغی جماعت اور جماعتی احباب کے لیے کیا کیا خدمت انجام دی۔ تو مولانا آپ کا خیر مقدم ہے، اور پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جماعت اور جمعیت آخر ان دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند نے بہت پہلے سے شعبہ تبلیغ و حفاظت اسلام کے عنوان سے کام شروع کیا تھا 1924 میں، اور حضرت مولانا عبدالحلیم صدیقی صاحب کو اس کا صدر بنایا تھا۔ پھر ملک کے حالات بدلتے رہے، آزادی کا وقت قریب آیا، اور آزادی کے بعد مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں بارہا جماعت تبلیغ کے مسئلے کو اٹھایا۔ پھر حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ وقت میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم جب ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے تو جمعیت علماء کا وفد ان سے ملا، اس میں حضرت مولانا محمد مدنی صاحب نے جماعت تبلیغ کے حوالے سے بہت ہی سلیقے سے اور بہت عمدہ گفتگو پیش کی تھی۔ تو یہ کوئی نیا رشتہ نہیں، پرانا رشتہ ہے، اور بہت ایک ہی ماں باپ کی یہ تین روحانی اولادیں ہیں، بلکہ چار کہہ لیں۔ ایک مدارس عربیہ جس کی بنیاد 1866 میں دارالعلوم دیوبند رکھی گئی تھی، جمعیت علماء ہند جو 1919 میں قائم کی گئی، اور جماعت تبلیغ اور خانقاہ، یہ چاروں ایک ہی ماں باپ کی اولادیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو بھی قائم کیا اور مدارس کے نظام کو پھیلایا، اور جماعت تبلیغ کو بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ لیکن بنیادی طور پہ جو بڑا کردار رہا ہے وہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی قباد اللہ صاحب اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، شروع سے لے کے اب تک۔ تو ابھی جیسے لاک ڈاؤن ہوا، اس میں بہت سارے ہمارے جماعتی احباب ہندوستان کے مختلف کونے میں پھنس گئے، تو اس سلسلے میں جمعیت کی کیا کارکردگی رہی جماعت کے حوالے سے؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کا کام انجام دیتی ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ اسلام کی حفاظت کے لیے۔ جماعت تبلیغ پر دشواری آئی، جمعیت علماء اسی طرح سے کھڑی ہوئی جیسے ماضی میں کھڑی ہوتی تھی۔ پھر کوارنٹائن کیا گیا مختلف دلی کے سینٹروں میں، ملک کے مختلف علاقوں میں تمام یونٹوں کو اس سے الحمدللہ تیار کیا گیا، لوگ سرگرم ہوئے ملک میں جہاں جہاں بھی حالات تھے۔ یہاں بھی ہم لوگوں نے مختلف کیمپوں میں، خاص طور سے وزیر آباد، منڈولی، سلطان پوری، نریلا، اور اسی طرح سے دوارکا، بدرپور، بہت سارے ایسے کیمپ تھے جس میں آنا جانا رہا۔ پھر خاص طور سے ہمارے جماعت تبلیغ کے احباب، ذمہ دار لوگ جو مصطفیٰ آباد، سیلم پور، نند نگری، جعفر آباد کے لوگ تھے، ہم نے شروع کیا وزیر آباد میں افطاری سحری، الحمدللہ ان حضرات نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ پھر ایسی منڈولی کے کیمپ بھی ان حضرات نے نبھایا، تو الحمدللہ پورا ایک نظام چلا۔ اور پھر جب لوگوں کو ڈسچارج کیا جانے لگا اور انہیں چھٹیاں ملنے لگیں، چاہے وہ دہلی کے لوگ رہے ہوں یا دہلی سے باہر کے لوگ رہے ہوں، وہ آسام تک اور کیرلا تک کے لوگ جو یہاں پھنسے ہوئے تھے، جمعیت علماء نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ہمارے سب ساتھی، جس میں خود مولانا غیور احمد قاسمی صاحب، مولانا محمد جمال قاسمی صاحب، مولانا عرفان صاحب، مولانا عظیم اللہ صاحب، مولانا کلیم الدین صاحب، آپ مولانا محمد یاسین قاسمی صاحب، ہم سب لوگ، مولانا غیور احمد صاحب تو لگاتار لگے رہے الحمدللہ، اس میں بڑی کامیابی ملی جو حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی براہ راست نگرانی میں یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر ادھر جو باہر کے ہمارے لوگ تھے وہ تقریباً 916 لوگ دہلی میں ہیں جو مختلف کوارنٹائن سینٹر میں تھے۔ جماعت کے لوگوں نے ان کی لڑائی لڑی، ذمہ داروں نے، الحمدللہ اس میں کامیابی ملی۔ پھر اس کامیابی کے بعد یہ ہوا کہ ان کو کوارنٹائن سینٹر سے نکال کر کے مختلف مقامات پر جہاں یہ محفوظ رہ سکیں وہاں رکھا جائے، تو ان میں سے 8 جگہیں طے کی گئیں۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم نے ہم سے، چونکہ ہمارا ان کا پہلے سے رابطہ تھا، مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بھئی
عنقریب لوگوں کو پرائیویٹ جگہ پر رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب سے مشورہ کیا، حضرت نے جمیعۃ العلماء کے دفتر اور ڈاسنا میں جو حضرت کا خود اپنا بڑا ادارہ ہے، دونوں کی پیشکش کی، لیکن انتظامیہ نے دہلی ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر دہلی میں کتنے لوگ رہیں گے جمیعۃ العلماء کے دفتر میں؟ ہم نے مولانا کے یہاں 200 کی تعداد لکھ کے بھیج دی تھی، چونکہ کورٹ میں پیش کرنا تھا کہ کس جگہ کتنے لوگ رہیں گے۔ تو ہمارے الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا کے جماعت تبلیغ کے احباب 190 ہیں، اور جماعت تبلیغ کے ذمہ دار جو دہلی کے ہیں ان کی خدمت کے لیے تقریباً 50 لوگ ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے، ہماری جماعت کے لیے یہ بڑا سعادت کا موقع ہے کہ ہمارے یہاں مہمان ہیں اور اللہ نے ان کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو یہ جو ابھی دفتر میں مہمان ہیں تو یہ سب باہر ملک کے ہیں یا یہاں انڈیا کے بھی ہیں؟ یہ سب انڈونیشیا کے ہیں۔ ایسا طے ہوا کہ انڈونیشیا کے چونکہ بڑی تعداد تھی تو انڈونیشیا کو یہاں رکھا جائے، پھر انڈونیشیا میں بھی جو لوگ میاں بیوی کے ساتھ تھے ان کو دوسرے سینٹر میں رکھا جائے، بنگلہ دیش، نیپال، تھائی لینڈ اور اسی طرح سے دوسرے اور جو ملکوں کے لوگ تھے ان کو الگ رکھا جائے۔ ملیشیا کے لوگوں نے پہلے ہم سے حضرت مولانا محمد مدنی صاحب کو خط لکھا تھا کہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کو آپ کے یہاں دفتر میں رکھا جائے۔ جمیعۃ العلماء نے ان کی اس تحریر کے جواب میں تحریر بھی دی اور قبول کیا، لیکن ملیشیا والوں نے ان کو ہوٹل میں رکھا، تھائی لینڈ والوں نے اپنی ایمبیسی میں رکھا۔ پھر جماعت کے مشورے سے، جماعت تبلیغ کے مشورے سے الحمدللہ انڈونیشیا کے 190 لوگ یہاں ہیں، بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار۔ آج بھی اس وقت بھی 30 آدمی لگاتار روزہ رکھتے ہیں، روزانہ تہجد میں، پھر نمازوں میں، اشراق میں، چاشت میں، اور بہت ہی اہتمام سے تلاوت، ذکر، اور بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہمہ وقت اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی آزمائش سے نکالا ہے اور ہم ایک محفوظ جگہ جمیعت علماء کے دفتر میں آ گئے ہیں، اس پہ بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں۔ آگے کے کیا پلان ہیں ان کے بارے میں؟ ابھی یہ حضرات یہاں تقریباً 1 ماہ رہیں گے کم و بیش، چونکہ ضمانت پہ ہیں۔ ایسے ہی ملک کے اور مختلف علاقوں میں تقریباً اتنے ہی اور ہیں۔ آج ہی مشورہ ہوا ذمہ داروں کا، ہمارے آزاد بھائی یہاں ہیں، ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں، حاجی رئیس ہیں، حاجی صغیر ہیں، انصار صاحب ہیں۔ آج حضرت مولانا محمد مدنی صاحب سے مشورہ ہوا ہے، ہم لوگ پورے ملک میں انشاءاللہ جہاں جہاں یہ لوگ اس وقت چاہے وہ کوارنٹائن کی شکل میں ہوں یا کوئی اور شکل ہو، ان حضرات سے، تمام ذمہ داروں سے بات کر کے ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہیں اور خدمت انجام دی جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ لوگ ضمانت پر ہیں، تو کیا ان کے خلاف کیس ہو گیا ہے؟ کچھ علاقوں میں ہوا ہے، اور یہ لوگ جو چھوڑے گئے ہیں ابھی ان پر بھی یہی شکل ہے۔ ابھی ان کے پاسپورٹ جمع ہیں، پاسپورٹ ملے نہیں ہیں، عدالت میں انہیں پیش ہونا ہے۔ ہماری کوشش، جو ہمارے جماعت تبلیغ کے جو وکلاء ہیں اور احباب ہیں، دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، جمعیت علماء اور جماعت تبلیغ یہ کوئی الگ چیز نہیں۔ کام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے تقسیم کار فرما دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور مسلمانوں کی محافظ جماعت ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کام کا ایک طریقہ ہے، اور جماعت تبلیغ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اس حساب سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس پہ ہو، چاہے جماعت پہ ہو، یا کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں میں کسی طرح کی آفت آتی ہے تو جمعیت علماء تھانے سے لے کر کے پارلیمنٹ تک، وزیر اعظم تک، اور ملک کے ان تمام لوگوں سے جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے حکومتیں ہوں، ان سے مل کر کے اس لڑائی کو لڑتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ یہ حضرات باعزت اپنے اپنے ملکوں کو جائیں، ان پہ کسی طرح کوئی کیس نہ ہو۔ تو ان کا مقدمہ جمعیت لڑے گی؟ نہیں، جمعیت علماء ابھی جمعیت علماء ان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ مقدمے کی پوری پیروی تو جماعت تبلیغ نے اپنی ایک لیگل ٹیم بنائی، لیکن جمعیت علماء اس سے غافل نہیں۔ جس طرح سے یہاں پورا کھانے کا نظام ہمارے جماعت تبلیغ کے احباب ذمہ دار حضرات دہلی کے لوگ اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کا تعاون ہے جمعیت علماء کا، لیکن کھلانا پلانا تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑی چیز جگہ کے دینا ہے۔ اتنی بڑی جگہ ایسے حالات میں 1 مہینے کے لیے کم از کم ہو سکتا ہے اور زیادہ لمبا دینا پڑ جائے،
تو جمعیت علماء کی قیادت نے حضرت صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنی اس جگہ کو مہمانوں کے لیے فخر محسوس کرتے ہوئے، سعادت سمجھتے ہوئے پیش کر دیا ہے۔ ہم ملک میں جہاں بھی لوگ ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں اور ہر طرح سے انشاءاللہ ان کی خدمت و مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آخر اور جو دوسرے ہمارے جماعتی بھائی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ پیغام؟ ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں ہم یہ اپیل کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ مدارس کے طلباء ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں، جماعت کے احباب ہوں، جیسے نیپال میں تھے الحمدللہ ان کو بلوایا گیا، 59 لوگ تھے، وہاں مولانا خالد صاحب سے بات کی گئی جو جمعیت علماء نیپال کے جنرل سیکریٹری، وہ حضرات الحمدللہ دہلی پہنچ گئے۔ پھر اس کے علاوہ تامل ناڈو کے لوگ تھے 863 لوگ، الحمدللہ وہ اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ پھر ملک کے مختلف اضلاع میں لوگ تھے، ان میں سے الحمدللہ جو ملک کے لوگ تھے وہ اپنی جگہوں پہنچ گئے، اس میں کیرلا، آسام، تامل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا، مہاراشٹرا، گجرات لگاتار لگے رہے، اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں۔ تو اب یہ ہمارے پاس اس وقت باہر کے مہمان ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں سے تقریباً 2200 کے قریب کچھ لوگ ہیں۔ انشاءاللہ یہ حضرات بھی یہ وقت آئے گا کہ باعزت اپنے اپنے ملکوں کو جائیں گے، اسی وجہ سے پوری کوشش میں ہیں۔ ان کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ کہیں بھی کسی طرح کے مقدمات میں جو لوگ ماخوذ ہیں، چاہے وہ فسادات کی وجہ سے یا دہشت گردی کے الزام میں، جمعیت علماء ان کے مقدمات کی پیروی کر رہی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہی۔ ابھی یہاں شیو بہار جو نارتھ دلی کا فساد زدہ ایریا تھا، اس میں سے عید سے پہلے الحمدللہ 2 لوگوں کی ضمانت ہوئی۔ تو مقدمات کے حوالے سے پوری سرگرمی کے ساتھ جمعیت علماء کی لیگل سیل سرگرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تکلیفیں آئیں ان سے انشاءاللہ اسلام کو مزید ترقی ملے گی اور مسلمانوں کو حوصلہ اور عزم کے ساتھ کھڑے ہونے کا راستہ کھلے گا۔ ہم ہرگز نہ پریشان ہیں نہ مایوس ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، اور ہمارے اکابر نے جس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں ان کی برکتوں سے ہمیں اسلام صاف ستھرا ملا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں تک صحیح اسلام پہنچے تو ہم کسی طرح سے نہ خوفزدہ ہیں نہ مایوس ہیں۔ ہم حکومتوں سے بھی اور عدالت کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ پوری طرح سے لڑائی لڑ کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔